السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمز واچ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ٹائنا مینول۔ جی ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات جن شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں، انہوں نے بینکنگ سیکٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ معاشی کالم نگار بھی ہیں۔ بات کریں سیاست کے میدان کی تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بے حد قریب رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ان کو سول ایوارڈ تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ جی جناب، میں بات کر رہی ہوں بیگ گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کی اچیومنٹس، لائف گول اور سکسیس کی کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ بڑی مہربانی، آپ لوگ آئے اور آپ کے چینل کو شکریہ کہ آپ نے ہمارا انتخاب کیا۔ سر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک سیلف میڈ انسان ہیں، آپ نے دن رات انتھک محنت کی اور آج اس مقام پر پہنچے، پاکستان میں صنعتیں لگائیں۔ تو جب آپ ابراڈ میں تھے تو واپس پاکستان آنے کا خیال آپ کے دل میں کس طرح سے آیا؟ جی، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں اور محنت اور 18 گھنٹے ہم نے کام کیا۔ ملک سے باہر ایز اے بینکر گئی تھی، میرا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا یو بی ایل سے، یونائٹڈ بینک سے، پھر مڈل ایسٹ بینک میں ہم نے اپنا کیریئر دبئی میں سٹارٹ کیا اور وہاں پہ بینک کے ساتھ کافی عرصے منسلک رہے۔ جو کچھ پیسے جمع کر سکتے تھے جمع کر کے ہم نے یو ای میں اپنا بزنس شروع کیا فوٹو میجک کے نام سے۔ یہ ڈیجیٹل امیجنگ چین تھی اور ماشاءاللہ رات دن میں وہ اتنی ترقی کری۔ پھر رائل فیملی کے ساتھ ہمارا ایک کام کا سلسلہ بڑھا تو اللہ نے بہت ترقی دی، والدہ کی دعائیں اس میں خصوصی پیش تھیں۔ پھر دل میں اکثر خیال آتا تھا کہ اپنے وطن سے دور رہ کے پیسہ کمانا، اس پیسے میں وہ خوشبو نہیں آتی تھی، وہ اچھا نہیں لگتا تھا اتنا، اور میری والدہ یہاں پہ تھیں جن پہ میری جان اٹکی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے 92-93 میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی کما لیا اس کو اپنے ملک میں انویسٹ کریں گے۔ بینکنگ چینل سے حبیب بینک کی مین برانچ سے $6 ملین اس وقت ہم نے ٹرانسفر کیا تھا، اپنی کمائی ہوئی دولت، حق حلال کی دولت، اور بینکنگ چینل سے لائے تھے ہم، ہنڈی حوالے سے نہیں لائے تھے۔ اور یہاں صنعتیں لگائیں، بیگ اسپننگ مل ایک بیمار صنعت تھی، اس کو ریوائیو کیا، اس پہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے سب سے بڑا ایوارڈ دیا، اور پھر ان سے جو دوستی اور تعلقات ہوئے پھر وہ ایک سیاست میں ہم کو لے آئیں اور ہم نے 2 الیکشن بھی لڑے، ایک الیکشن ہم جیت گئے تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وطن میں آنے کے بعد جو کمایا وہ یہیں لگاتے گئے، ایک صنعت سے دوسری صنعت سے تیسری صنعت، ایک شعبے سے دوسرے شعبے، ڈائیورسیفائڈ کیا۔ باہر بزنس اپنی جگہ تھے اور رزق روزی کا ایک ذریعہ تھے، جاتے تھے پر میٹنگ اٹینڈ کر کے بھاگ آتے تھے کہ اپنے ملک میں ہمیں ضرورت ہے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ پیسے کمانے کے شوق ختم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ پیسے دے دیتا ہے تو پھر اس میں وہ چام نہیں رہتا اتنا، پھر شوق ہوا بھائی شہرت ہو، پاور ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کے مشیر اور بڑے عہدوں پہ، پی ایس او کے بورڈ پہ، کے الیکٹرک کے بورڈ پہ، ٹیکسٹائل سٹی کے چیئرمین، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ اس میں بھی اب وہ چام نہیں رہا ہے کہ آپ
شہرت کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو جو نام دیا ہے. پھر خیال آیا کہ اس ملک کو کچھ واپس تو دو، سب لیتے رہے ہیں. اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی. ہم نے میک اے وش فاؤنڈیشن بنائی. وہ بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کینسر کے یا میجر تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، ان کی آخری خواہشیں ہم پورا کرتے ہیں. 15,000 خواہشیں پورے کر چکے ہیں. اس میں ملالہ یوسفزئی سے بھی مل کر آئے تھے، سلمان خان جو ایکٹر ہیں انڈیا کے ان سے بھی مل کر آئے تھے، جان سینا سے بھی ملے تھے جو WWW کا ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے ایئر فورس کے جیٹ فائٹر کی خواہش تھی. تو اس طرح کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، معصوم اور چھوٹی خواہشیں بھی ہوتی ہیں. کسی کو ڈول لینا ہوتا ہے، پوری زندگی وہ بچی ڈول کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو کھلونا یا ڈول ہاؤس دلا سکے. تو جب اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہاری دل کے اندر کی خواہش کہ اس کے منہ سے ایک دم سے نکل آتا ہے یہ گڑیا مجھے چاہیے. تو دل دکھتا ہے کہ پاکستان میں غربت اتنی ہے کہ بچوں کی ایسی خواہشیں جو چند 100 روپے کی میرے خیال سے ہوں گی وہ بھی پورے کرنے کے قابل. تو یہ اب ہم پھیلاتے جا رہے ہیں اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی. میرے بھائی اشتیاق بیگ جو ہے اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، لیکن ہماری فیملی کا ہے میک اے وش فاؤنڈیشن. پھر اب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، لیکچر وغیرہ دیتے ہیں. میرے کالم آ رہے ہیں 25 سال سے معیشت کے اوپر. بجٹ ہوتا ہے، اس میں تمام وہ لوگ صلاح کرتے ہیں کیونکہ میں نے اکنامکس میں PhD کیا ہوا ہے. تو دل ہلکا ہوتا ہے کہ اس ملک کو کچھ واپس دے سکیں، نوجوان نسل کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ کیسے جانا ہے. لہٰذا یہ مختلف مراحل سب کی زندگی میں آتے ہیں. پہلے پیسہ کمانا اچھا لگتا ہے، پھر پاور چاہیے ہوتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے کچھ واپس تو دینا ہے اس ملک کو. تو جب ہم آج کل کے حالات دیکھیں تو دل دکھتا ہے کہ اس میں ملک کو واپس دینا کے بجائے ملک سے واپس چھیننا نظر آ رہا ہے مجھے. یہ ہماری نوجوان نسل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تو قائد اعظم کا وہ خواب نہیں تھا جو انہوں نے دیکھا تھا. انہوں نے تو ایک زرعی صنعتی خوشحال پاکستان تھا. انہوں نے تو سب کی ایکول رائٹس، اداروں کی احترام اور اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا خواب دیکھا تھا. آئین بھی یہی کہتا ہے. تو پہلا تو میرا میسج آپ کے پروگرام کے توسط سے نوجوان نسل کو یہ کہ خدا را بالکل آپ اپنے ہیرو کو پسند کریں، لیکن اس پسند میں اتنے آگے نہ چلا جائے کہ ملک دھرتی ماں پیچھے رہ جائے. دھرتی ماں کو نہ نیچے لانا ہے نہ پیچھے کرنا ہے. وہ تو ماں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ماں جب برے حال میں ہوتی ہے، برا وقت آتا تو چھوڑ کے نہیں جاتی بلکہ اس کو تو اور گلے لگا لیا جاتا ہے. تو یہ اگر میرا میسج نوجوان نسل کو آپ کے TV کے پروگرام کے توسط سے چلا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا یہ بہت بڑا ایک رہنمائی ہوگی نوجوان نسل کی. سر، جس دور شباب میں آپ UAE میں تھے اور اپنے بزنس کے لیے انتھک محنت کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی حسید و شیزائیں بھی آس پاس ہوتی ہوں گی. تو کیا کبھی محبت کے جذبے نے دل میں سر اٹھایا یا آپ نے فوکس اپنے کریئر پہ ہی رکھا؟ دیکھیں میں سچ بات کروں گا، میں بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اور میرا سائن بھی پائسز ہے. پائسز جو ہوتے ہیں ہوت جسے کہتے ہیں مچھلی، وہ لونگ لوگ ہوتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت چیزیں انہیں پسند ہوتی. پھر میں مغل، مرزا اختیار بیگ میرا نام، مغل بھی خون میں بھائی برت. آپ جانتے ہیں کہ وہ موسیقی، رقص، لباس، اچھے کھانے اس کی گردادت ہے. لہٰذا ایسے مختلف موقع آئی تھی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت عزت، نام. دبئی میں جب ہماری کمپنی بہت معروف تھی تو ایک فیشن شو میں اسپانسر کیا تھا جس کو
لیڈ کر رہی تھی مس انڈیا 1982. اس کا نام تھا بیٹی او کارنر. یہ کرسچن تھی. تو اس کو ہم نے کہا آپ ہماری کمپنی جوائن کریں. ہم بینکر تھے تو ہمیں پتہ تھا مارکیٹنگ کتنا ضروری ہے بزنس میں. اور مس انڈیا نے جب پاکستانی کمپنی کو جوائن کیا تو اخباروں میں ہیڈ لائن لگ گیا کہ مس انڈیا جوائننگ پاکستانی فرم. تو وہاں جو انڈین تھے وہ تو بہت سخت انہوں نے اس پہ احتجاج کرا. اس سے کہا بیٹی او کارنر سے کہ آپ کا یا تو تاج چھین لیں گے یا آپ ریزائن کریں. وہ بھی شیر کی بچی تھی. اس نے کہا میں نے کانٹریکٹ کیا ہے اور اب تاج لے لیں, لیکن میں کمپنی کے ساتھ میرا جو معاہدہ 1 سال کا وہ میں پورا کروں. کیا اس نے. تو اس کے کریکٹر سے اور اس کی کنٹریبیوشن سے ہم کافی قریب آئے تھے ایک دوسرے کے. لیکن میری والدہ بڑی بلیو کرتی ہیں نسل پہ. تو وہ مسلمان نہیں تھیں اور ہم مسلمان, اللہ کا کرم ہے. تو پھر وہ شادی والدین کے پاس سے کرنی پڑی. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ ایسا ایک موقع تھا کہ جس میں ہم کافی قریب تھے اور مجھے وہ, اور ہم ان کو اچھے بھی لگتے تھے. اور اس وقت جب آپ جوان ہوتے ہیں تو یہ سرحدیں, یہ مذہب, یہ بولیاں, یہ اتنی بڑی رکاوٹیں نہیں بنتی. اب یہ بڑی رکاوٹیں لگتی ہیں. تو اس زندگی کی مختلف ادوار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹر کو ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیا. وہ مورل ویلیوز جو والدین نے سکھائی تھی مار مار کے میری والدہ نے, وہ اب جان کے ساتھ آئی ہیں اور جہاں کے ساتھ جائیں گی انشاءاللہ. سر آپ اتنے سوشل ہیں, مختلف ایونٹس میں نظر آتے ہیں, انٹرنیشنل بین الاقوامی دوروں میں بھی ہوتے ہیں, تو فیملی لائف کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیا بیگم اس طرح آپ کی لائف روٹین پہ کس طرح ایکٹ کرتی ہیں, روایتی بیگمات کی طرح یا پھر وہ کوآپریٹیو ہیں؟ پہلے تو کوآپریٹیو تھی اور ہم نے مل کے سفر شروع کیا. 5 یا 6 جگہ ہر شام میں ہمیں جانا ہوتا تھا. جب میں پاکستان آیا تھا تقریباً 93-94 میں یہاں اپنے بزنس شروع کیے تھے. پہلے تو وائی فائی نہیں تھی. وہ کہتے آپ واپس آ جائیں گے. جتنے ہمارے دوست پاکستان گئے ہیں وہ لوٹ لٹا کے واپس آ گئے. آپ نے بھی یہ جو جتنے پیسے کمائے $6 ملین یہ لٹا وٹا کے آنا ہے. بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہاں بڑے اسکولوں میں تھے, امریکن اسکولس وغیرہ میں. لیکن پھر وہ انہوں نے جب دیکھا 1 سال گزر گیا, ماشاءاللہ ہم یہاں بہت تیزی سے ترقی بھی کی اور مقبول بھی ہوئے اور بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی. پھر وہ آئیں, بچوں کو بھی لے آ کے ہم نے مستقل شفٹ ہوئے یہاں پہ. لیکن سوشل لائف ہماری شروع ہوئی تھی کیونکہ ہم 15-20 سال جب ملک سے باہر رہے, پڑھنے گئے ہوئے تھے اور پھر جابس کی, تو یہاں سے ہم سوشلی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے بالکل. تو نورین نے بہت ساتھ دیا. ہم 5 یا 6 ہر شام میں جاتے تھے. جا کے ڈپلومیٹک فنکشن ہوتے تھے, بزنس کمیٹی کی ہوتی تھی, پولیٹیکل گیدرنگس ہوتی تھیں, سوشل گیدرنگس ہوتی تھیں. تو میں خود کونسل جنرل ہوں تو سفیروں کے ساتھ ڈیلیگیشنز باہر کے آتے تھے. میں فیڈریشن کا صدر اور سینئر نائب صدر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پھر ایک بہت ہی مقبول شہر کا ایک چہرہ جانا پہچانا بن گئے. آپ لوگوں نے بنایا, میڈیا نے بنایا. تو اب آج کل نورین جو ہیں وہ اتنا نہیں جاتی, لیکن میری وہی ذمہ داری ہے کہ میں سب جگہ جاتا ہوں. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دوسرے دن اگر میں ریگریٹ لیٹر سائن کروں کہ میں نہیں آ سکا, مصروفیتی وغیرہ. سر آپ کی لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ آپ کو غسل کعبہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے یہ سب ایوارڈ گھر پہ دیکھیں گے تو تقریباً 500-700 ایوارڈ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ ایوارڈ میرے لیے بڑے عارضی ہیں. مجھے 2 چیزوں نے بڑا میرے دل کو چھوا ہے. ایک تو غسل کعبہ کی سعادت جو
रॉयल गेस्ट की हैसियत से हमें बुलाया गया था, मुझे, मेरे भाई इश्तियाक को। मैं कौंसल जनरल ऑफ यमन और इश्तियाक कौंसल जनरल ऑफ मराकश, मोरक्को। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं वालदा को जब उम्रे पे लेके जाता था तो आप करा रहा था, और एक बार गुस्ल काबा के लिए हमें रोका, बादशाह सलामत आए हुए थे, दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म, सदर, सफ़ीर, तो हमें रोक दिया गया। वो अंदर गए, गुस्ल काबा हुआ, वो आधे घंटे के बाद आए बाहर। तो मैंने वालदा से कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी अंदर जाऊँ कभी। मैं भूल गया। 3 साल के बाद सऊदी कौंसल जनरल से फ़ोन आ गया कि आपका नाम गुस्ल काबा के लिए रॉयल गेस्ट में, जो वहाँ के शहजादों के और जो वहाँ के बादशाह के मेहमान हैं उनके लिए, उसमें आपका नाम मुंतखब हुआ है, अब जल्दी आएँ। और 2 दिन के बाद शायद जाना था, वीज़े के लिए उन्होंने बुला लिया। तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। फिर मुझे गुस्ल काबा का जो ग़िलाफ़ दिया गया वो मैंने अपनी स्टडी में लगाया है, जहाँ मैं बैठता हूँ पीछे। वो मेरे घर की सबसे कीमती चीज़, जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे ऊपर वाले ने तोहफ़ा दिया है। सर, आपने अपना करियर बैंकिंग से स्टार्ट किया, फिर इस वक्त मशहूर पाकिस्तानी सनतकार होने की हैसियत से आप जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन सियासत की तरफ आप किस तरह से आए? मैंने अभी आपको बतलाया था कि मुझे अवार्ड बेनज़ीर भुट्टो ने दिया 94 में, रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री का। मैंने बेग स्पिनिंग मिल, जो पहले वहीद स्पिनिंग मिल थी बावानीस की, बंद थी 14 साल से, गड़े पड़े हुए थे, जाले पड़े हुए थे, जानवर भागते थे। मैंने उसको बैंकों से जो उनके वाजबात थी अदा करके उसको रिवाइव किया, नई मशीनें लगाई और माशाल्लाह उसने प्रॉफिट किया। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया हमने, छोटी कंपनियां कोई नहीं थी, सबको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया। तो बेनज़ीर बड़ी मुतमईन थी कि भाई ये हमें आप क्या गोरे के बीमार सनत को जो 14 साल से बंद है, आपने न सिर्फ चला दिया बल्कि प्रॉफिट में भी ले आए। वहाँ से हमारी बेनज़ीर साहब से कुर्बत शुरू हुई और मैंने उनको एडवाइस करता था। फिर वो बाहर जाती थी तो साथ लेके जाती थी। वो 15-16 बार गई हैं 2 दौरे हुकूमत में, 14 बार मुझे साथ लेके गई। और वो पसंद करती थी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को, अच्छी राइटिंग वाले को, ओरेटर्स, अच्छे वेल ड्रेस लोग को पसंद करती थी। तो वो एक अजीम शख्सियत थी और उनके साथ बहुत सीखा और बहुत सीखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा जी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है। कहती नहीं। फिर उन दोनों में रज़ा रब्बानी साहब भी थे, अमीन फ़हीम भी थे, नायत खान साहबा थी, सब ने ज़ोर दिया। तो फिर मैंने डिफेंस NA 250 जो डिफेंस का इलाका है वहाँ से इलेक्शन लड़ा। एक इलेक्शन में जीत गया था जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी। मैंने उनसे वादा किया था कि ये बिलावल हाउस की जो हल्का है ये जीत के आपको हम देंगे इंशाअल्लाह। वादा पूरा किया था। लेकिन मुशर्रफ साहब और फिर वो खुदाई मखलूक ने रात को डब्बे वब्बे बदल के, और MQM का उस वक्त बड़ा ज़ोर था, MQM को जिता दिया। और फिर हम क्योंकि हुकूमत बना रहे थे, जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की हमसे कि आप केस वापस ले लें, ना करें, क्योंकि वो उनके पार्टनर थे हलीफ। तो लेकिन दुख है बहुत कि जीती हुई सीट को उनके गोद में डाल दिया गया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से वो मैं वादा पूरा नहीं कर सका कि बिलावल हाउस का हल्का जो है वो हमारा होगा। अब इंशाल्लाह, लेकिन ज़िंदगी ने साथ दिया तो ये वादा कोशिश करेंगे उनके बाद पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि कर्ज़ लेके ना जा सकें। सर, आपको ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के आप बेहद करीब थे, वो मुख्तलिफ़ दौरों में आपको अपने साथ रखती थी। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त आप कहाँ थे, और उनकी शहादत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो खला पैदा हुआ है उस बारे में आप क्या कहेंगे?
میری والدہ دنیا کی سب سے عزیز شخصیت تھی میرے لیے. جب ان کا انتقال ہوا تو میں رویا تھا، لیکن شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ میں نے دھاڑے مار مار کے، چیخیں مار مار کے میں رویا تھا، کیونکہ لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر میں ایک جلسہ کر رہا تھا الیکشن کا، وہاں آ کے ایک ڈاکٹر بھٹو آغا خان والے، انہوں نے کہا ایسا ایسا ہے، تو میں بھاگا. پھر ٹی وی لاؤنج میں نے جب خبر پڑھی ان کی شہادت کی، اور میسج پہ میسج آ رہے تھے، میں پھر بلاول ہاؤس بھاگا. وہاں تمام سینیٹر، منسٹر، ہماری پارٹی کی خواتین چیخیں لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی. مجھے ایک ذمہ داری دی تھی کہ ایک چارٹرڈ پلین کرو، اور اس میں صنم بھٹو صبح آ رہی ہیں لندن سے، وہ اور جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ گھڑی خدا بک جائیں گے. تو میں نے وہ سب کیا. صبح ہم یہاں سے کب ساتھ نکلے، یہ جتنے بڑے لیڈر تھے. لیکن وہاں پہ جب میں نے نعرے سنے تو میں لرز گیا. وہ نعرے پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان کی یکجہتی کے خلاف تھے. اور اس پہ اگر کوئی لیڈر اتنا کہہ دیتا کہ ہاں تم صحیح ہو تو ملک ٹوٹ جاتا. لیکن زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ایک نئی زندگی دی اس ملک. ہم وہیں پہ تھے، رہے، سب لوگ آتے تھے. جب یہ نواز شریف صاحب آئے سوئم والے دن، مجھے کہا تھا زرداری صاحب نے کہ نہیں، قبر پہ لے جائیں، مزار پہ لے جائیں، کیونکہ بہت لوگ آ رہے تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے جہاں پہ بیٹھے تھے ہم گھر پہ ان کے. تو میں لے کے گیا. تو دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد نواز شریف صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ لگا اور کہا مجھے خوشی ہے میں نے اپنی بہن کی بات مان لی. میں سمجھا نہیں کون سی بات مانی. میں نے سر کون سی بات؟ کہتے ہیں آپ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر دوں. میں نے سلیم ضیاء کو قومی اسمبلی میں آپ کے خلاف لڑ رہے تھے بٹھا دیا، اور اب آپ کے ساتھ ہیں، وہ صوبائی کے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن آپ کے ساتھ. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پہلی بار شون سرکل پہ بینرز لگے، پینافلیکسز لگے، جس میں شیر بھی مجھے سپورٹ کر رہا تھا اور تیر بھی مجھے سپورٹ کر رہا تھا. یعنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کا میں کامن کینڈیڈیٹ تھا، مشترکہ امیدوار تھا. بہت بڑی بات، کیونکہ بے نظیر نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں ایک میسج دیں کہ ہم جمہوریت کے لیے مل کے لڑ رہے ہیں. لیکن سوچ، اور اس کے لیے میرا انتخاب دو بڑی لیڈروں. یہ چیز آج آپ کے چینل سے میں ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے بہت کم اس چیز کو پبلک میں لایا ہوں کہ میرے لیے برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن پھر وہ لوگوں کے ووٹوں کی جو مینڈیٹ ہے اس کو مذاق اڑایا گیا جیسے اڑایا جاتا ہے، اور سیاسی کمپرومائزز، سمجھوتے کر کے میرے لیڈر کی خواہش جو میں نے وعدہ کیا تھا ان سے پوری نہیں ہو سکی، اس کا مجھے بہت دکھ ہے. لیکن زندگی نام ہی اسی قسم کا چیزوں کا جس میں ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، محرومیاں بھی ہوتی ہیں، اور اکمپلشمنٹس بھی ہوتے ہیں، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ملک جو 27ویں رمضان کو وجود میں آیا ہے اور جو کلمے پہ بنا ہے، یہ انشاءاللہ یہ ملک شاد و آباد رہے گا. ہم نہیں ہوں گے لیکن پرچم لے کے چلنے والی دوسری نوجوان نسل ہوگی. اور میں
اس سرنگ کی دوسری طرف روشنی دیکھ رہا ہوں. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور سرنگ کی دوسری طرف جو روشنی ہے وہ کل کا تابناک مستقبل ہے پاکستان کا، جو یہ نوجوان نسل آپ کو دے گی. ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ نوجوان نسل پاکستان کو دے گی، جو اس کا حق بھی ہے، جو اس کا منصب بھی ہے. سر، کسٹمز واچ کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس میسج یہی ہے کہ اداروں کا احترام کرو. افواج پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں. یہ بچوں کو اپنے فوج میں جب دیتے ہیں، ان نوجوان بچے ہوتے ہیں، بالغ بھی کبھی کبھی نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ دھرتی ماں کی نگرانی اور محافظ کے طور پہ دے دیتے ہیں. پھر وہاں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ایک مضبوط توانا فوجی بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ غازی بن جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں. لیکن والدین ان کی اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارا بچہ وطن کی لیے قربانی دیتے ہوئے شہید ہو سکتا ہے. شہید کی ماں، شہید کا باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ملک پہ قربان ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ ہماری فوج کا اثاثہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی یہ جب وائلنسز ہوئے، فوجی تنصیبات پہ اٹیکس ہوئے، تو ہمارے کچھ نوجوان نسل وہ بارڈر لائن بھول گئی جس سے زیادہ گزرنا آپ کو اجازت نہیں ہے. اور آپ گزریں گے تو آپ ملک کو توڑ رہے ہیں، آپ دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ بھارت کی جو میڈیا خوشی منا رہا تھا، اور جو اس کے پروگرام چند ایک میں نے دیکھے، میرا دل ٹوٹا ہے جو باتیں کی گئیں. لہذا میرے ان والدین سے بھی درخواست ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو سمجھائیں، اور اس ملک کو بہت قربانیاں دے کے بنائیں. پوری کی پوری گاڑیاں میں لوگ شہید کر دیے جاتے تھے. جب یہاں پہنچی تھی گاڑی تو اس میں صرف خون ٹپک رہا ہوتا تھا. تو اس ملک کا قرض ہے آپ پہ، ہم پہ، اور وہ ہمیں ادا کرنا ہوگا. وہ قرض ہے اس ملک سے محبت، اس ملک کے اداروں سے محبت. یہی میرا آخری پیغام. ایک بار آپ کا پھر سے بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا اور ہمارے چینل کو ٹائم دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور مجھے موقع دیا کچھ دل کے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہ تمام میسیجز جو آج آپ کے پروگرام میں نے دیے ہیں متعلقہ لوگوں بالخصوص نوجوان نسل تک پہنچیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کا وہ ایکسکلوسیو انٹرویو، جس میں انہوں نے وہ سچی کھری باتیں ہم سے شیئر کیں جو کہ آج تک کسی چینل پہ شیئر نہیں ہوئی. انہوں نے بہت ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر بات کا سچائی سے جواب دیا، اور نوجوان نسل کو میسج دیا کہ اگر وہ اپنے گول اچیو کرنا چاہے تو وہ اسے ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ ڈائنا مینول، کراچی.